ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے. اگر چند مسلم یا مولانا شاہین باغ جیسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ذرا ساودھان رہیں، کہیں جالیاں والا باغ نہ ہو جائے. کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے. میں ندیم ناری اور آپ دیکھ رہے ہیں بریک بام. جلیان والا باغ کا وہ بدترین واقعہ جس میں تقریباً 300 سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی تھیں، انگریزی حکومت کے جنرل ڈائر کی طرف سے اندھادھند فائرنگ کے بعد معصوم ہندوستانیوں کو، بے گناہ ہندوستانیوں کو جان سے مار دیا گیا تھا. جلیان والا باغ کا یہ واقعہ ہندوستان کی تاریخ پر وہ گہرا زخم ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوستانی بھول نہیں سکتے ہیں. آج کے دور میں 2025 میں ایسا ہی ایک جلیان والا باغ بنانے کی بات کی جا رہی ہے. بتا دیں کہ شیو سینا شندے گٹ کے سینئر نیتا سنجے نرپم نے 11 مارچ کو نیوز ایجنسی INS کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف شاہین باغ اگر بناتی ہے تو جلیان والا باغ بھی بن سکتا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سنجے نرپم نے شاہین باغ کو جلیان والا باغ بنانے کے لیے کیوں کہا. اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ 17 مارچ 2025 کو آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کی طرف سے ایک مہا دھرنا کا آیوجن کیا گیا تھا دلی کے جنتر منتر پہ. وہاں سے سنجے نروپم کے اس بیان کا جواب دیا مولانا محفوظ عمران رحمانی نے، جو آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں. ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ مولانا رحمانی نے کس طرح سے سنجے نروپم میں اس بات کا جواب دیا. پیش ہے آپ کے سامنے دونوں ویڈیو. ہمارا چینل پلے اور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں. وقف بورڈ میں جو سدھار ہو رہا ہے اور جو سنشودھن ہو رہا ہے اس سے عام مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں، کہ عام مسلمان کہیں سے وقف بورڈ کے اس کام کاج کے دائرے میں آتا ہی نہیں. وقف بورڈ ایک بہت بڑی دکان ہے جو مسلمانوں کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو مولانا ہے، مولوی ہے، علماء ہے، وہ اپنی دکان چلاتے ہیں. اور یہ وقف بورڈ جس کے پاس لگ بھگ 8 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، اور یہ زمین کا سارا جو ویوہار کرتے ہیں، جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں، وہ انسکروٹنائزڈ، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. پتہ ہی نہیں کون کس کو زمین بیچ رہا ہے، کس سے پیسہ لے کے زمین بیچتے ہیں، کسی بھی زمین کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو یہ چند بڑے جو ایلیٹ کلاس ہے مسلم کا، اس کی دکان، اس دکان کو ہندوستان کے قانون کے دائرے میں لانا چاہیے. وقف بورڈ کے فیصلے کو آپ چنوتی نہیں دے سکتے سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ. ایسے کون سی ویوستھا ہے بھائی؟ ہندوستان میں کسی بھی وواد کو لے کر کے عدالت میں جایا جا سکتا ہے، لیکن وقف بورڈ کے وواد کو لے کر نہیں جایا جا سکتا. ایسے بہت ساری خامیاں ہیں وقف بورڈ میں، اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اور وقف بورڈ کا کام کاج ٹرانسپیرنٹ ہو، اس کے لیے ایک پوری ویوستھا کی گئی ہے. سدھار کا ایک کارکرم شروع کیا گیا ہے، اور اس سدھار کے کارکرم سے عام مسلمان کہیں سے اس کا وروଧ نہیں کر رہا ہے، کہیں سے بھی اس کا وہ پربھاوت بھی نہیں ہے. یہ چند جو دکاندار ہیں، ان دکانداروں کا وروଧ ہے. ان دکانداروں کے وروଧ کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. سینٹرل گورنمنٹ نے طے کیا ہے، اس کے اوپر ایک سنسد کی سنیکت سمیتی تھی، اس نے بھی فیصلہ لے لیا، اور اس فیصلے کے بعد وقف بورڈ میں نشچت طور پر سدھار ہوگا اور ایک ٹرانسپیرنٹ ویوستھا ہوگی، تاکہ جو بڑے بڑے دکاندار جو اپنا دھندا چلا رہے ہیں ان کا دھندا ہمیشہ کے لیے چوپٹ ہو جائے. اپنے دھندے کو بچانے کے لیے اگر چند مسلم یا مولانا شاہین باغ جیسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ذرا ساودھان رہیں، کہیں جالیاں والا باغ نہ ہو جائے. اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف شمس الہدایت والیقین. صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، محترم جنرل سیکریٹری بورڈ حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی صاحب، بورڈ کی قیادت اور تمام ملی اور دینی جماعتوں کے نمائندگان اور آپ تمام حاضرین مجلس،
کہنے والے نے کہا تھا مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی، ابھی ہمارے بہت سے فاضل مقررین نے یہاں گفتگو کی، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مختلف مذاہب کے نمائندگان نے بھی یہاں بات چیت کی۔ جب ہمارے سکھ بھائی یہاں بڑے عزم و ہمت کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ یہ لڑائی سب کو مل جل کر لڑنی ہے، اس وقت مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس دہلی نے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں، ایک وہ بھی انقلاب دیکھا اس دہلی نے کہ جب اپنے حق کی لڑائی کے لیے ہمارے کسان بھائی آئے اور انہوں نے حکومت کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی روزی روٹی اور جان کے مسئلے کو لے کر آئے تھے، وقف کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم کسی بھی قیمت پر اس میں حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کا جو رخ اور رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ملک میں برسر اقتدار طبقہ جس راستے پر جا رہا ہے اس سے ملک کے باشندوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، محبت ملکوں اور خاندانوں کو جوڑنے والی چیز ہے اور نفرت ملکوں اور خاندانوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ نفرت کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اور ملک کو چلانا چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ اس میں ملک کی سالمیت اور بقا نہیں ہے۔ اگر ملک باقی رہے گا تو محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہی پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ہے کہ ہم سب اس ملک میں متحد ہو کر محبتوں کے ساتھ جیتے رہیں۔ ہمیں اس بات کی، ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا جو دوہرا رویہ کہا جا سکتا ہے، اور جے پی سی کے چیئرمین نے جس طرح کا بیان چند دن پہلے دیا ہے اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ بل میں ترمیمات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں بلکہ وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم جلیان والا باغ بنا دیں گے۔ اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں، جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں، اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे मुत्तहिदा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अगर वो ये आवाज दे रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ चंद हजार मुसलमान जमा होंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज देगा तो पूरे मुल्क के मुसलमान बल्कि इंसाफ पसंद शहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। इसलिए आप सब भी इस बात का हाथ उठाकर अज़्म कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तहरीक का भी ऐलान करेगा आप सब उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। आप इस रोजे की हालत में इस बात का अज़्म कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की जिद्दोजहद आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज़ जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचाएं कि हमें इस मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। आपकी ये क़यादत जो यहाँ मौजूद है, अगर आप इसे बूढ़ी और बुज़दिल क़यादत समझते हैं तो सुन लीजिए, आज ये यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन कल अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा तो आप देखेंगे कि ये क़यादत कलम और कागज़ छोड़कर हथकड़ियों का भी इस्तेक़बाल करेगी।